بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ تمہاری جو کنیز مسلمان عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لیں۔ مہر کا فرق ہوتا تھا، آزاد عورتوں کے لیے زیادہ گویا کہ رائج تھا جو مہر دیا جانا، اور کنیزیں وہ خود ان کی وہ بیچاری ہوتی تھی، ان کے زیادہ مطالبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنی مالی طاقت نہیں ہے کہ تم آزاد مسلمان عورتوں سے کر لو تو تم کنیزوں کے ساتھ نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی یہاں پر ایک اشارہ یہ کیا کہ اگرچہ وہ چونکہ کنیزیں ہیں ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ ایک تو ایمان تمہارے جانتا ہے، ایمان کے اعتبار سے تم آپس میں تمہارا تعلق بن سکتا ہے، اور تم ایک دوسرے سے ہی ظاہر ہے کہ اوپر جا کر تو پھر ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک انسانوں کا بنتا ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے، اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا خاص طور پہ صدر اسلام کا زمانہ اور اس سے پہلا، تو غلاموں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت اور کنیزوں کو دی جاتی تھی، اور ایسے سلوک ان سے کیے جاتے تھے کہ جن کے بارے میں آج تصور بھی انسان کرے تو کانپ اٹھتا۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف، اور معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے جو اجر ہیں، حق مہر جو ہیں، وہ ان کو ادا کر دو۔ محصنات غیر مصافحات، اور وہ جو ہوں وہ ہوں بھی کیسی کہ جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی اور بدکاری سے بچنے والی وہ نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چپکے چپکے دوستوں سے ملنے والی۔ یہ بھی ایک جو ان آیات کے پس منظر میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں علل اعلان اگر کوئی زنا کرتی تھی عورت، اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن چھپ چھپا کے کرنے کو برا ہی نہیں سمجھتے، تو لہذا شوہردار عورتیں بھی چھپ چھپا کے اپنے تعلقات قائم رکھتی تھی اور وہ بدکاریاں کیا کرتی۔ تو یہاں پہ منع فرمایا کہ جن سے نکاح کرو ان کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ محصنات، پاک دامن۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، آپ نے وہ سنا ہوا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، حدیث قدسی مثلا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ اس سے محسن جو قلعے میں محفوظ ہو، اور یہاں مراد بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے والی۔ غیر مصافحات، صفاح کہتے ہیں زنا کو، وہ نہ کرتی ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپ کے دوستیاں کرتی ہوں، وہ بھی نہ کرتی جو پہلے رائج تھا وہاں پر۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اور جب وہ محسن ہو جائیں، یعنی جب وہ نکاح کر لیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ،
اگر کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد کوئی بدکاری کر دے، کوئی فاحشہ کر دے، تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ چونکہ کنیزوں کی اور غلاموں کی جو حالت تھی، جو ان کی مینٹیلٹی تھی، وہ بہت بری تھی، لہذا ان پر گرفت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں بھی نصف رکھی آزاد عورتوں کی نسبت سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اجازت اس کے لیے ہے کہ جو اس کو تکلیف میں پڑنے کا ڈر ہو۔ کیا مطلب؟ ورنہ تم آزاد عورتوں سے شادی کرو، تھوڑا صبر کرو، اپنا حالات ایسے بناؤ کہ تم آزاد عورتوں سے شادی کر لو۔ یہ اس کا بھی پس منظر ہے، جو غلام اور کنیزیں تھے وہ اپنے کلچر کے اعتبار سے، اپنی حرکتوں کے اعتبار سے بالکل اجڑ تھے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان نے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کچھ صفات بھی دیکھتا ہے، ان میں وہ صفات نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تمہیں زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر تم کر لو، کنیزوں سے کر لو، لیکن اگر وہ تو اس طرح نہیں ہے، ان کی ذہنیتیں اس طرح نہیں ہیں، وہ سمجھ نہیں ہے ان کی، تو اگر وہ توقع ہے کہ وہ اپنا خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر دیں گے، ان پر نصف سزا ہے آزاد عورتوں کی نسبت۔ اور فرمایا کہ یہ اجازت اس کے لیے کہ جو تم میں سے ڈرتا ہو تکلیف میں، مشقت میں پڑنے سے، مطلب وہی کسی بڑے گناہ میں پڑ جائے وہ کر لے، ورنہ انہیں آزاد سے کرو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم والا۔ یہاں صبر کرنے مراد ہی نہیں شادی کرو ہی نہیں، یعنی آزاد عورت سے شادی کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی، تھوڑا صبر کر لو، بجائے یہ کہ کنیز سے شادی کرو اور پھر جو اس کے لوازمات ہیں وہ تمہیں بھگتنے پڑ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، اپنے احکام کو کھول کر بیان کر دے، اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، یعنی گزشتہ اقوام کے جو اللہ کی ہدایت پر چلتی تھی ان کے بارے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پہ رحمت کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے توبہ کہا جائے، اللہ کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ بندے پہ رحمت کرنا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی توبہ کیا ہے؟ بندے پر رحمت۔ بندے کی توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا اور صاحب حکمت۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔